پہلے ہم بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کر کے اس محفل کا خوبصورت آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سچ ہے کہ محفل خوبصورت ہو نہیں سکتی، سور نہیں سکتی جب تک کہ ہم محسن انسانیت کا تذکرہ اور ذکر نہ کر لیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، ارے لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ آئیے دوستوں، اس عظیم ذات کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر کے اس محفل کا خوبصورت آغاز کیا جائے کہ فلک کو میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی تو بیچاری زمین کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی۔ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتے ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی۔ آئیے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آپ کے دیار کے ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا تعارف غزل کے حوالے سے انشاءاللہ کراؤں گا، جو اس وقت پورے ہندوستان میں آپ کے مئو ضلع کی نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ نام ہے جناب شاہ خالد مئوی کا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کر کے آج کے اس محفل کا خوبصورت آغاز فرمائیں کہ کھڑی ہے دست بستہ خوشبوئیں پھولوں کی پلکوں پر، کسی کے جیسے نعت پاک پڑھنے کا ارادہ ہے۔ آج نے محفل السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ماسٹر حبیب اللہ صاحب، ان کی اجازت چاہوں گا۔ مہمان خصوصی کے طور پہ ہمارے بیچ بالکل روبرو ہیں محمد طیب پالکی صاحب، مہمان اعزازی الطاف انصاری صاحب ہدایت کے جلوہ افروز ہیں۔ میں ان تمامی دیگر شخصیت کی توجہ چاہوں گا ایک نعت پاک کا مطلب پہنچا۔ ارادہ میرا نہیں تھا نعت پاک پڑھنے کا، میں سوچ رہا تھا کسی اور سے پڑھوا لیں، لیکن شکیل بھائی کی گزارش تھی کہ نہیں نعت پاک سے آپ ہی آغاز کریں اس مشاعرے کا۔ میں مطلب پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ نبی کرش میں نبی کرش میں جہاں کو دکھائے جاتے ہیں، نبی کرش میں نبی کرش میں نبی کرش میں نبی کرش میں جہاں کو دکھائے جاتے ہیں، نبی کرش میں نبی کرش میں جہاں کو دکھائے جاتے ہیں، نبی کرش میں نبی کرش میں جرم تو اپنا ہو یا ہو بیگانہ، کیا بات ہے، اچھا ہے، سبحان اللہ، کیا ہو جرم تو
موجود ہیں منور غفور صاحب، میں ان کی بھی شرکت چاہوں گا، پیش کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ نبی کرشمے کیا ہو جرم تو اپنا ہو یا ہو بیکار، کیا بات ہے بھئی، اچھا ہے۔ کیا ہو جرم تو کیا ہو جرم تو کیا ہو جرم تو کیا ہو جرم تو اپنا ہو یا ہو بیگانہ، کیا ہو جرم تو کیا ہو جرم تو اپنا ہو یا ہو بیگانہ، عمر کے حکم سے عمر کے حکم سے کوڑے لگائے سبحان اللہ، عمر کے حکم سے گھوڑے لگائے جاتے ہیں، اچھا ہے، واہ۔ عمر کے حکم سے کوڑے لگائے جاتے ہیں نبی کرشم میں۔ بھائی اچھا ہے، سبحان اللہ، شاہ خالد زندہ باد، واہ۔ بہت شکریہ جی بہت شکریہ شمیم بھائی، بہت اچھا مائک چل رہا ہے ماشاءاللہ، ذرا تھا اس کا بیس بڑھا دیں آپ، جی بہت اچھا چل رہا ہے۔ نہیں جواب نہیں ہے مائک کا، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ بھائی شاہ خالد پڑھیے جی۔ ہاں بالکل، میرے پاس میں بہت ایماندار ہوں، انشاءاللہ میں لوٹا دوں گا۔ جی شکیل بھائی پڑھیے۔ دیکھیے نعت پڑھی جا رہی تھی تو نذرانہ مل رہا ہے، یہ قبول کیا جائے گا۔ غزل کا جب دور شروع ہوگا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ روایت نہیں ہمارے مشاعروں کی، اگر کسی کو یہ روایت توڑنی ہوگی تو 2000 کے نوٹ سے وہ توڑ سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ جی شاہ خالد بھائی پڑھیے۔ بھارتی ریزرو بینک کا سب سے بڑا نوٹ اس وقت گلابی رنگ کا ہے، جی ہے نا؟ اور وہ جو بہت سے ایسے چہرے بھی ڈھائیس ہیں جو گلابی سرخیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ بالکل بھی مایوس نہیں ہوئیے گا، میں خود بھی بہت حوصلے سے میں امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی شاعر یہاں سے مایوس نہیں جائے گا۔ ایک مطلع پہنچاتا ہوں، بھائی شکیل گول کیپر صاحب کا حکم ہوا تھا کہ یہ اسی نعت کے لیے مجھے خصوصی انہوں نے کہا کہ خالد بھائی سے پڑھوائیے گا، میں مطلع پہنچاتا ہوں، اپنے تمامی دیگر صاحبان کی دعائیں مطلع شاعر جی شاعر سے ماحول بنائے، پہنچاتا ہوں مطلع میں کہ پہنچوں مدینہ یا رب، پہنچوں مدینہ یا رب، پہنچوں مدینہ یا رب، میری 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 یہی دعا ہے، پہنچوں مدینہ یا رب۔ اچھا کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو۔ پیش کرتا ہوں وہی بندہ وہی شخص خاموش رہے گا جو نہیں جانا چاہتا، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے وہ انشاءاللہ ضرور دیکھے گا، اللہ ضرور دکھائے گا، اس سرزمین کی زیارت کرائے گا۔ اس امید کے ساتھ مطلب پہنچاتا ہوں لالا میں کہ پہنچو پہنچو مدینہ یا کس کی مجال روکے، کس کی مجال روکے، کس کی مجال روکے، حضرت عمر یہ بولے، ارے واہ بھائی اچھا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر یہ بولے، ایک دفعہ بول لے محبت سے سبحان اللہ۔ کس کی مجال روکے، حضرت عمر یہ بولے بولے، حضرت عمر یہ بولے، کس کی مجال روکے، کس کی
شکریہ. بچے تو مجھے ماشاءاللہ اپنی دعاؤں سے نوازی رہے ہیں، لیکن جو میرے ہم عمر ہیں، جو بہت پور نوجوان ہیں، ان سے بھی شرکت کی دعاؤں کی درخواست ہے کہ ذرا سا آپ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صلاحیت بلند کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے، میں اس نعت پاک کو پورا کر دوں. ارشاد. جی پڑھیے. یا رب کس کی مجال روکے، حضرت عمر یہ بولے، حضرت عمر یہ بولے، عرش بری سے آ کر، عرش بری سے آ کر جبریل ادب سے بولے، جبریل ادب سے بولے. میرا کا واقعہ تصور میں رکھے پیش کرتا ہوں میں کہ حضرت عمر یہ بولے، کس کی مجال روکے، حضرت عمر یہ بولے، عرش بری سے آ کر، عرش بری سے آ کر جبریل ادب سے بولے، جبریل ادب سے بولے، چلیے حضور چلیے، مولا بلا رہا ہے، چلیے حضور چلیے، مولا بلا رہا ہے، چلیے حضور چلیے. بہت شکریہ ماسٹر سلیم صاحب اور اخلاق صاحب بھی، ان کی بھی دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں لالا میں. چلیے حضور چلیے، مولا بلا رہا ہے، چلیے حضور چلیے. ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی، دیتا ہے یہ گواہی. ہر دور کا مورخ، ہر دور کا مورخ، مورخ مطلب تاریخ لکھنے والا، اور ہر دور کا تاریخ لکھنے والا کہتا کیا ہے. میں شاعری پیش کر رہا ہوں لالا میں کہ ہر دور کا مورخ، ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی، دیتا ہے یہ گواہی. سکہ میرے نبی کا، نبی کا سکہ میرے نبی کا، ہر دور میں چلا سکہ میرے نبی کا، ہر دور میں چلا ہے. پہنچوں مدینہ یا رب میری کہی دعا میں، پہنچوں مدینہ یا رب. میرے دوست عمران ساگر صاحب کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. ارشاد. شاعری ہو گئی ہو تو شاعری خاص طور سے ڈائز والوں کی شرکت چاہوں گا، کیونکہ شعر ہی بہت اچھا پڑھنے والا. ویسے تو نعت پاک کے ہر شعر اچھے ہوا کرتے ہیں. جی بھائی صاحب بیٹھ جائیں آپ لوگ، وہاں پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں، گراؤنڈ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، اگر بیٹھ جائیں تو صحیح. بیٹھ جائیں جی بالکل بیٹھ جائیں، پیچھے والوں کو دشواری ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں. جی بیٹھ جائیں. پہنچو مدینہ یا رب، پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے، پہنچو مدینہ یا رب. کہ بخشی ہے، توجہ چاہوں گا جی، بخشی ہے تجھ کو عصبت، بخشی ہے تجھ کو عصبت، میرے نبی نے عظمت، میرے نبی نے عظمت. حضرت عصمت کیا بات ہے کہ ایک سائٹ میں لگا ہوا ہے، پیش کرتا ہوں لالا میں کہ بخشی ہے تجھ کو عظمت، بخشی ہے تجھ کو عظمت، میرے نبی نے عظمت، میرے نبی نے عظمت. ورنہ کہاں مسلمہ، ورنہ کہاں مسلمہ، پتھر کو چومتا
مسلمان پتھر کو چومتا ہے پہنچو مدینہ یا رب ہوگی نہ دفن خالد اب لڑکیاں کسی کیا بات ہے اب لڑکیاں کسی کی اب لڑکیاں کسی کی ہوگی نہ دفن خالد ہوگی نہ دفن خالد ہوگی نہ دفن خالد اب لڑکیاں کسی کی اب لڑکیاں کسی کی بیٹی ہے کیا نبی نے سب کو بتا دیا بیٹی ہے کیا نبی نے سب کو بتا دیا ہے پہنچو مدینہ یا رب ارے واہ بھائی اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے اور کانوں میں میرے گھل رہا ہے لہجے بلال آواز کوئی دوسری کیسے سنائی دے بہت عمدہ کلام سے اس محفل کا آغاز کر رہے تھے بیچ میں وہ حجر اسود کا شاہ خالد صاحب نے تذکرہ کیا واقعی مدینے کی ایک ایک چیز بھی حجر اسود کی بات تو کچھ اور ہے یہ سچ ہے میں یہ کہہ دوں کہ وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے وسیم پورا والوں سنو وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے اور نبی نے چھو دیا جس کو وہ پتھر کتنا اچھا ہے اور نبی کی یاد میں ہر دم گٹرگو کرتا رہتا ہے کہ عرض پاک کا ان کے کبوتر کتنا اچھا ہے دوستوں ایک ایک چیز وہاں عظمت کے لائق ہے بہت اچھے کلام سے نواز رہے تھے اس محفل کا خوبصورت معطر آغاز کر رہے تھے جناب شاہ خالد صاحب بہت خوشی کی بات ہے دوستوں کیوں نہ خوبصورت ماحول بنے جبکہ آج کے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ہوں جناب محمد طیب پالکی چیئرمین نگر پالیکا پریشد مئو مہمان اعزازی جناب انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج کے مشاعرے کے کنوینر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ماسٹر شاہ فیصل صاحب کو اور شکیل احمد صاحب جو نیشنل فٹ بالر ہیں دوستوں ایک اور نام زیر سرپرستی حاصل ہے اس مشاعرے کو ماسٹر شمیم احمد صاحب کی جو ممبر نگر پالیکا پریشد مئو سے ان کا تعلق ہے کامریڈ نوشاد احمد صاحب لیاقت علی صاحب جو عرف بڑک کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں جو آپ کے درمیان ایک عظیم شخصیت کے حامل ہیں واقعی اگر میں کہہ دوں کہ اس مشاعرے کے سجانے اور سنوارنے کے لیے جنہوں نے اپنا تک کوشش کی اپنی کوششیں کی برقرار رکھی اپنی کاوشوں کو انہوں نے برقرار رکھا جہد کے اس مشاعرے کو سجانے اور سنوارنے کے لیے واقعی ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کتنے خوبصورت مہمانوں کو انہوں نے بلا کر آج کے اس مشاعرے کے تہذیبی چراغ کو جو انہوں نے روشن کیا ہے انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس تہذیبی چراغ کو پورا ہندوستان سلام کرے گا